بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفتہ روزہ میگزین الجمعہ 12 جمادی الاولیٰ 1446 ہجری مطابق 15 نومبر 2024 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ پہلا مضمون ہے اصلاحیات، پڑوسی کے حقوق، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق پر بڑا زور دیا ہے، مختلف طرح کی ہدایتیں فرمائی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ پڑوسی چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، اچھا ہو یا برا، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید ہے جیسے کہ وہ وارث ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے حق کے بارے میں اس قدر وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ وہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے، بخاری۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، مسلم۔ ایک طویل روایت میں ہے کہ اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کرے تو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، طبرانی۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ کثرت سے نماز، روزہ، صدقہ، خیرات کرنے والی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے، یعنی برا بھلا کہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دوزخ میں ہے، بخاری۔ ایک روایت ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کی تکلیف سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو، مسلم۔ اسی طرح ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں عورت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ نفلی روزہ، صدقہ، خیرات، نماز تو کم کرتی ہے، لیکن بلکہ اس کا صدقہ و خیرات پنیر کے چند ٹکڑوں سے آگے نہیں بڑھتا، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دیتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جنت میں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا کون یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے شر اور تکلیف سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اسی طرح حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ شخص مجھے ماننے والا یعنی مسلمان نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے اور وہ یہ بات جانتا بھی ہو، طبرانی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے خلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی جب تم سالن پکاؤ تو اس میں شوربہ زیادہ رکھو، پھر اپنے قریبی پڑوسی کے گھر والوں کو دیکھ کر جو ضرورت مند ہو انہیں کچھ بھیج دیا کرو، بخاری۔ اسی طرح حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس لیے کہ ہدیہ دل کی کدورت دور کرتا ہے۔ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہدیے کو معمولی اور حقیر نہ سمجھے، اگرچہ بکری کے کھر کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پر ہم نے اصل میں چند حدیثیں پیش کی ہیں، ورنہ پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے حدیثیں بہت زیادہ ہیں اور ان سب کو بیان کرنا ممکن بھی نہیں ہے۔ ہاں، ان سے جو نچوڑ نکلتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ نمبر 1 کہ پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچا، نہ زبان سے نہ کسی دوسری حرکت سے۔ نمبر 2 ان کی خیریت لیتے رہو، اگر وہ بیمار ہوں تو ان کے علاج کی فکر کرو۔ نمبر 3 ضرورت کے وقت ان کی مدد کرو، ان کے کام آؤ۔ نمبر 4 اگر وہ تنگ حال ہوں تو مال کے ذریعے سے ان کی مدد کرو۔ نمبر 5 ان کی دعوت کرو، جب وہ دعوت کریں تو ان کی دعوت قبول کرو۔ نمبر 6 ان کی ایمان اور تعلیم کی فکر کرو، اگر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہوں تو انہیں سمجھانے کی کوشش کرو، ان کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرو۔ نمبر 7 آپس میں تحفوں کا لین دین رکھو، چھوٹی موٹی چیزوں کو بھی حقیر نہ سمجھو اور ایک دوسرے سے لین دین کرتے رہا کرو۔ نمبر 8 اگر تمہارا پڑوسی برا سلوک کرے تو تم اس کی بدسلوکی کو برداشت کرو، صبر کرو، تم بدلے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک نہ کرو۔ غرض اس طرح کی بڑی قیمتی ہدایتیں دی گئیں، مگر افسوس کہ آج تو ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو جانتا تک نہیں ہے، اور پھر بہت سے لوگ اپنے پڑوسیوں کے لیے تکلیف کا سبب بنے رہتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان حدیثوں سے واقف ہوں اور دوسروں کو واقف کرائیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سلسلہ درس حدیث، رزق کی تنگی اور مہنگائی، چند باتیں۔ ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، 5 باتیں جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو تو مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ وہ 5 باتیں یہ ہیں
پہلی یہ کہ جب کسی قوم میں فحاشی یعنی فسق و فجور زناکاری عام ہونے لگ جائے تو ان میں تعاون اور ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں میں نہیں ہوتی تھیں۔ دوسری یہ کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو قحط یعنی سوکھا، معاشی تنگی اور حکمرانوں کا ظلم زیادتی اس کے وہ شکار ہونے لگتے ہیں۔ تیسری یہ کہ جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش روک دیتا ہے۔ اگر زمین پہ چوپائے اور جانور نہ ہوتے تو آسمان سے ایک قطرہ بھی پانی کا نہ آتا۔ چوتھی یہ کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے علاوہ لوگوں سے کسی دشمن کو مسلط کر دیتا ہے اور وہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے ان سے وہ چھین لیتے ہیں۔ پانچویں یہ کہ جب حکمران اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اللہ نے جو نازل کیا اس کو اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان میں پھوٹ اور اختلاف ڈال دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4019۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم جائزہ لیں تو ہم پائیں گے کہ آج ہمارا جو بھی حال ہے ان سب کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم ہی ہیں۔ آج کل رزق کی تنگی، مہنگائی کے بڑے ہوئے مسائل نے لوگوں کی کمر توڑ رکھی ہے۔ اس کے اسباب، وجوہات پر لوگوں کی الگ الگ رائے ہو سکتی ہے، لیکن ایک ایمان والے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سے بڑھ کر اور کون سی بات لائق اعتبار ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں واضح طور پر ان وجوہات کا ذکر کیا جو موجودہ معاشی مشکلات کے بنیادی اسباب ہیں۔ نمبر 1، فحاشی کا بڑھنا۔ جب کسی قوم میں اعلانیہ فحاشی پھیلتی ہے تو اس کے نتیجے میں بیماریوں اور تعاون کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 2، ناپ تول میں کمی۔ اگر ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو پھر سوکھا اور قحط سالی، مالی تنگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ اگر لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتے ہیں جس سے معاشی مشکلات بڑھنے لگتی ہیں۔ نمبر 4، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا نہ ماننا۔ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے گئے اپنے وعدے کو، اپنے عہد کو، شریعت کے احکام پر عمل پیرا ہونے کے اپنے وعدے کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتے ہیں۔ نمبر 5، قرآن و سنت کے خلاف فیصلے۔ جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو اختلافات اور جھگڑے بڑھتے چلے جائیں گے۔ شریعت کے مطابق مہنگائی اور دوسری مصیبتوں کا علاج ان اسباب کو ختم کرنا ہے جو اللہ کی ناراضگی کی وجہ بنتے ہیں۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، ان کی ہدایت پر عمل کرنا، اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کرنا، دھوکہ دہی سے بچنا، قیمتوں کو تعین اللہ کے حکم کے مطابق کرنا، مسلمانوں کو سود سے بچنے کی تلقین کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کا احترام کرنا۔ الغرض مہنگائی اور معاشی مسائل کا حل صرف ظاہری اسباب تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا اصل علاج ایمان کی مضبوطی، اللہ کی رضا کی کوشش، شریعت کے مطابق عمل کرنے میں ہے۔ تیسرا مضمون ہے دستک کچھ اچھے اخلاق۔ مضمون نگار مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ اچھے اخلاق انسان کی شخصیت کا ایک اہم جز ہے اور یہ فرد کی زندگی اور معاشرت میں بہتری لانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہاں ہم چند اچھے اخلاق کا ذکر کر رہے ہیں۔ اگر یہ اخلاق کسی انسان میں ہوں تو یہ اس کے اچھے انسان ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 1، سچائی۔ ہمیشہ سچ بولنا چاہے حالات جیسے بھی ہو۔ نمبر 2، عزت۔ دوسروں کی عزت کرنا، ان کی رائے کا احترام کرنا۔ نمبر 3، ایمانداری۔ اپنے کاموں میں ایمانداری، دیانتداری کو اپنانا، جھوٹ سے بچنا، فراڈ سے گریز کرنا۔ نمبر 4، محبت۔ دوسروں سے محبت کرنا، بغیر کسی غلط غرض کے، بغیر کسی لالچ کی مدد کرنا۔ نمبر 5، صبر۔ مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے صبر کرنا اور حالات کا مقابلہ کرنا۔ نمبر 6، شکر گزاری۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، زندگی میں ملنے والی ہر نعمت کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا۔ نمبر 7، معافی۔ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا اور انتقام نہ لینا۔ نمبر 8، نرمی۔ نرم دل اور نرم زبان کا استعمال کرنا، سخت دل نہ بننا۔ نمبر 9، حسن سلوک۔ دوسروں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا۔ نمبر 10، ایثار۔ اپنے فائدے کو دوسروں کے فائدے پر ترجیح دینا اور خود غرض نہ بننا۔ نمبر 11، انصاف۔ سب کے ساتھ انصاف کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ نمبر 12، شجاعت و بہادری۔ حق بات کہنے اور صحیح راستے پر چلنے میں بہادری کا مظاہرہ کرنا۔ نمبر 13، وفاداری۔ اپنے وعدوں اور تعلقات میں وفادار رہنا، اللہ اس کے رسول اور تمام انسانوں کے ساتھ وفاداری رکھنا۔ نمبر 14، دعا گو ہونا۔ دوسروں کے لیے دعا کرنا اور ان کے لیے بھلائی کی خواہش رکھنا۔ نمبر 15، رحمت۔ دوسروں کے ساتھ رحم دل ہونا اور ان کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ نمبر 16، تنقید سے بچنا۔ غیر ضروری تنقید اور چغل خوری سے بچنا اور دوسروں کی عیب جوئی نہ کرنا۔ نمبر 17، بردباری۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے تو بردباری اور تحمل کا مظاہرہ کرنا۔ 18، صفائی۔ جسمانی اور ذہنی صفائی رکھنا، دوسروں کے لیے بھی صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا۔ 19، خود احتسابی۔ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا اور اپنے کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 20، تعاون۔ دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا، ہمیشہ اچھے کاموں میں دوسروں کا ساتھ دینا اور جماعتی کاموں میں حصہ لینا۔
یہ چند اچھے اخلاق ہیں، ان کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ اگر ہم سب اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کر لیں تو ہم ایک اچھا سماج بنا سکتے ہیں۔ مسائل، بیعانہ کی رقم کا حکم ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے بھائی کے پلاٹ کی فروختگی کے لیے خریدنے والے سے بیعانہ کی رقم اس شرط اور معاہدے کے تحت وصول کی کہ اگر وہ اس سودے سے بہک گئے تو یہ رقم واپس نہیں دی جائے گی۔ اس بات کو انہوں نے اور ان کے بروکر نے منظور بھی کر لیا۔ بعد میں وہ پلاٹ ٹرانسفر نہ کرا سکے اور اپنی بیعانہ کی رقم کا مطالبہ کرنے لگے۔ میں نے دینے سے منع کر دیا۔ کیا اس رقم کو واپس کرنا شرعاً درست ہے؟ واپس نہ کرنا شرعاً درست ہے؟ جواب، بیعانہ کی رقم خرید و کردہ چیز کی قیمت کا حصہ ہوتی ہے۔ خرید و فروخت کے وقت اس کا لینا دینا جائز ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے سودا مکمل نہ ہو سکے تو یہ رقم واپس کرنا ضروری ہے۔ اس کا ضبط کر لینا، واپس نہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگرچہ سامنے والے کی طرف سے اس کی واپسی کا مطالبہ نہ بھی ہو رہا ہو تب بھی واپس کرنا پڑے گا۔ لہذا سائل یعنی کہنے والا یا پھر خریدار سے بقیہ رقم کا مطالبہ کرے یا اس کا بیعانہ اس کو واپس کر دے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دارالفتاء بن نوری ٹاؤن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔